وزیراعظم کی زیر سربراہی حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال اور جاری امدادی سرگرمیوں اور بحالی کا جائزہ اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مانسون کا آخری اسپیل ختم ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی ریلا اس وقت وسطی اور جنوبی پنجاب پہنچ چکا ہے، جو جلد پنجن سے گزرے گا۔ پنجن پر 10 سے 12 لاکھ کیوسک کے ریلے سے بچاؤ کی تیاری مکمل۔ وزیراعظم کی صوبائی حکومتوں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیراعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جائے۔ اور سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ ڈی جی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق کل سے 9 سپٹمبر تک جاری رہنے والے مانسون کے 10ویں اسپیل میں بارشوں سے سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ پنجاب کے بعد سیلابی ریلا سندھ کو بھی ڈبونے لگا۔ دریائے سندھ میں ٹھٹا کے مقام پر ریلا کچے کے دیہاتوں میں داخل، متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ پنو عاقل میں 3 لاکھ کیوسک سے زائد ریلے کی آمد، کچے کے کئی گاؤں ڈوب گئے۔ متاثرین کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر سربراہی اجلاس۔ کہا کہ گڈو بیراج پر 8 سپٹمبر کو پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا۔ ریلیف کیمپس، انخلا امداد ہر سطح پر تیاری مکمل کی جائے۔ جو لوگ گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ لاہور اور قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ مشترکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ تمام متعلقہ محکمے دن رات سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف عمل۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ کشتیوں میں درجنوں خاندانوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پر انڈوں سے حملہ۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر 2 لڑکیوں نے انڈوں سے حملہ کیا۔ پولیس نے حملہ ور لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کی واقعے کی سخت مذمت۔ تحریک انصاف کی خاتون وکیل کی 11 نامزد اور نامعلوم افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ موقف اختیار کیا گیا کہ حملاوروں میں 2 خواتین اور 8 افراد شامل ہیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی بھی شدید مذمت۔ کہا کہ عمل شرمناک گھٹیا پن اور بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں۔ نواز شریف پر جوتا اچھالنا اور خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنا بھی اسی فاشسٹ سوچ کا نتیجہ تھے۔ ڈرامہ لگا ہوا ہے، آپ سب بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن کا علیمہ خان پر انڈے سے حملے کا رد عمل۔ ایکس پر اپنی ٹویٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے نام لیے بغیر کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ چیزوں کا تجزیہ کریں اور حتمی نتیجے پر پہنچیں۔ مریم ریاض کا بیان شیئر کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بشرا بی بی کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ خان نے خود کو انڈا پڑوایا ہے۔ کچھ بچیاں جو بلوچستان سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہیں۔ مختلف طریقوں سے حکومت ان سے رابطہ بھی رکھے ہوئے ہے۔ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں، جو کیسز عدالتوں میں ہیں، وہ حکومت اس کو کسی کو بیل دے دا، کسی کو گھر بھیجنا ہم نہیں بھیج سکتے۔ احتجاج کی آڑ میں سیاسی مقاصد حاصل کرنا، اس پر حکومت کوئی نرمی اختیار نہیں کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا 2 ٹوک پیغام۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ معاملہ سیٹل نہ ہونے کی بڑی وجہ مظاہرین کے ایسے مطالبات ہیں جن کو حکومت پورا نہیں کر سکتی۔ کچھ معاملات عدالتوں میں بھی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ خصوصی نشست میں اے پی ایس سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ایسی معلوماتی نشست وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ وطن دشمنوں کے خلاف نوجوان پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس سے پہلی بار 1,54,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں مجموعی طور پر 1,380 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس سے 1,54,092 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ فیصل آباد کے سول اسپتال میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں فائرنگ سے مریضوں اور لواحقین میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے مقتولین کی لاشوں کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ فیصل آباد کے سول اسپتال میں 2 گروپوں کے درمیان خانپور موٹر وے M5 ظاہر پیر آرام گاہ قریب سانحہ ملتان سے رحیم یار خان جانے والے کار ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ 2 خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ ایبٹ آباد میں ڈمپر نے نجی اسکول کے بچوں کو روڈ کراس کرتے کچل دیا، 3 بچے جاں بحق، 5 زخمی۔ دیپال پور میں ٹرک نے رکشے کو رون دیا، بچے اور خاتون سمیت 3 افراد کی جان گئی۔ سپریم کورٹ کے انتظامی امور سے متعلق فل کورٹ اجلاس طلب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو ہوگا۔ اجلاس ایک نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہوگا۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ کسی جج نے تاحال رولز میں ترامیم کے لیے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔ سپریم کورٹ رولز سرکولیشن کے ذریعے منظور کرائے گئے تھے۔ اختلاف کرنے والے ججز کی رائے تھی کہ فل کورٹ اجلاس سے رولز کی منظوری کرائی جائے۔ اختلاف کرنے والے ججز نے 15 روز گزرنے کے باوجود تجاویز نہیں دی۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست میں پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم اور کابینہ کے خلاف عدالتی حکم عدولی اور توہین عدالت نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ کیس کی سماعت 10 سپٹمبر کو مقرر لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس بھی بینچ میں شامل ہیں۔ پنجاب میں گندم کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ، فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر پابندی عائد۔ گندم صرف فلاور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت 30 روز کے لیے پابندی کا نفاذ۔ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس 1,04,000 میٹرک ٹن ذخیرہ موجود ہے۔ مال مفت دل بے رحم، پی آئی اے کی ناقص منصوبہ بندی یا بدعنوانی۔ 1018 پروازوں میں صرف 1 یا 3 مسافروں کے باوجود پروازیں چلانے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے پی آئی اے اسلام آباد اسٹیشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ 2021 سے 2023 کی رپورٹ کے مطابق ناقص منصوبہ بندی کے باعث پی آئی اے نے اسلام آباد سے ڈومیسٹک اور بین الاقوامی اسٹیشن پر پروازیں چلائیں۔ آڈیٹر کی طرف سے پی آئی اے انتظامیہ کو جواب دینے کا بارہا کہا گیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر مستعفی۔ اینجلا رینر کا نئے گھر کی خریداری پر مکمل ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعتراف، کہتی ہیں غلطی پر گہرے افسوس میں مبتلا ہیں۔ ان کے استعفے سے برطانوی وزیر اعظم کو شدید سیاسی نقصان پہنچے گا اور لیبر پارٹی کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا، دونوں ملک گہرے اور تاریک چین نے کہیں کھو گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں مودی، پیوٹن اور چینی صدور کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، لگتا ہے دعا ہے وہ ایک ساتھ طویل اور خوشحال مستقبل گزارے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، خواتین اور بچے سمیت مزید 44 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی میں بلند عمارتیں خالی کرنے کا حکم۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا، اب حماس کے ہتھیار ڈالنے پر ہی یہ دروازہ بند ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ جس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ غزہ شہر میں پہلے ہی ہو رہا ہے۔ امریکہ کی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کو دھمکی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے اور رد عمل بھی آئے گا۔ حماس نے 2 اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ مشہور گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر دیوسائی نیشنل پارک میں کیمپنگ کے دوران ریچھ کا حملہ۔ ریچھ نے گلوکارہ کے دونوں بازوؤں پر ناخن مارے۔ خوش قسمتی سے جان لیوا چوٹیں نہیں آئیں۔ فوری طور پر ریجنل اسپتال اسکردو منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔
پاکستان سہ فریقی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا. 5ویں میچ میں یو اے ای کو 31 رن سے شکست. 172 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اماراتی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر. ابرار احمد کی شاندار بولنگ. 4 اوورز میں 4 وکٹیں لی. فخر زمان نے 44 گیندوں پر 77 رنز کی اننگ کھیلی. افغانستان اور یو اے ای کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری. فائنل میں پاکستان اور افغانستان اتوار کو آمنے سامنے ہوں گے. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بیت المقدس میں خواتین اور بچے مسجد الاقصی کے احاطے میں جمع ہوئے, خصوصی دعائیں کیں. عراق, یمن, ترکیہ سمیت متعدد ملکوں میں مختلف ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر قائد کی مرکزی شاہراہوں پر سبز جھنڈوں کی بہار. تجارتی مراکز سمیت درجنوں سرکاری اور نجی عمارتیں آرائشی لائٹس سے جگمگانے لگی. آرائشی لائٹس اور دیگر سامان کی خریداری عروج پر پہنچ گئی. مختلف مارکیٹس میں رنگ برنگے برقی کمکموں, نالین مبارک اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل سمیت دیگر تزئین و آرائش سامان کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش پڑ گیا.